بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا شانت کریں گے کہ طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی. یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی. ان کا مرزا نے حل پیش کیا کہ حل کیا ہو سکتا ہے. اس کا حل اینڈ پہ یہ کہ یہ دستبردار ہو جائے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا. اور واہ وڈا پیش کرنے جا رہے ہیں. اور مرزا کے اصول کے مطابق چشتی رسول اللہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے جا رہے ہیں. آپ کا بھی ذرا موڈ تھوڑا سا لائٹر سا ہو جائے گا. سن ہی لیں ایک بار یہ بات ہی مرزا کی. زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں. اگر مرزا یا مرزا کا کوئی لونڈا لپاڑا آپ کے پاس آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن پہلے ہم نے مرزا انجینئر کا اعتراض چشتی رسول اللہ اور یہ اعتراض کہ ان لوگوں کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اس کی تدفین کی تھی, اسے دفن کیا تھا. لیکن مرزا انجینئر کو صرف تدفین کے اوپر سکون نہیں آیا. مرزا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اپنے اس اعتراض کو نہ صرف دفن کر دیا ہے بلکہ قبر پکی کر دی ہے, یا یہ کہہ لیں کہ تابوت کے اندر آخری کیل ٹھونک دیا پکڑ کے. اور مرزا نے کیا کہا ہے اور کس انداز میں گفتگو کی ہے ذرا سن ہی لیں. ذرا اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی لیم ایکسکیوز یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو آپ بابوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے بلکہ یہ تعلیمات کسی نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے. تو جو چیز ان کی طرف منسوب ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہیں غلط کیسے کہا جا سکتا. تو یہ بڑا جینوئن کوشچن ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ بابے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی تعلیمات. تو جناب جن لوگوں کے بابے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انہی کی عبارات ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے بابے ہیں نا, ہمارے اولیاء اللہ ہے نا وہ, تو کیا ہم کہتے ہیں؟ قطعاً ہم نہیں کہتے. ہم اس سے ملتی جلتی بھی کوئی بات نہیں کرتے. اور ہم کیا بات کرتے ہیں وہ ہم تمہیں اسی ویڈیو کے اندر دوبارہ دکھا دیں گے کہ یہ ہے ہمارا موقف ان عبارات کے حوالے سے. ذرا مرزا کی گفتگو آگے سنیے. وہ اگر اپنے بابوں کی بے عزتی کروانا چھوڑ دیں تو ان کے بابوں کی عزت بچ جائے گی. جب وہ ہمیں بار بار مجبور کریں گے کہ یہ گستاخیاں, یہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھانا, یہ معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. کون کہتا ہے یہ معرفت کی باتیں؟ ہم کہتے ہیں. کبھی ہم نے کہا ہے کہ چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے؟ ہم نے جو کہا ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر ہم دکھا دیں گے. اور مرزا کو ایسا ٹھنڈا کریں گے, ایسا شانت کریں گے کہ طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی مرزا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس اپنی گفتگو کے اندر مرزا نے اولیاء اللہ کا تذکرہ کس انداز میں کیا. وہ اولیاء اللہ جن کے حوالے سے مرزا خود مانتا ہے کئی احتمالات ہیں, شاید کسی نے لکھ دیا ہو, یوں ہو گیا ہو, وہ ہو گیا ہو, اس کے باوجود تذکرہ کیسے کیا؟ اگر یہ اپنے بابوں کی بے عزتی کروانا بند کر دیں تو ان کی عزت بچ جائے گی. یہ ہے مرزا کا انداز اولیاء اللہ کے حوالے سے. اور ایک کلیئر کٹ شور کٹ کافر کے حوالے سے مرزا کا انداز گفتگو کیا ہے وہ بھی ذرا سنیے. انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہے دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر. ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ شاید ادھر بابوں نے تو دین کے ساتھ نعوذ باللہ اس کے کہنے کے مطابق کام ڈالا ہے, تو دھروو راٹھی نے ایسا کچھ نہیں کیا. دھروو راٹھی نے بھی اسلام کے خلاف فرضہ سرائی کی تھی. دھروو راٹھی نے بھی ہماری توحید کے اوپر اعتراض کیا تھا. اس کا جواب مرزا دے رہا ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے دھروو راٹھی حافظہ اللہ, اور ادھر جب بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے اگر یہ اپنے بابوں کی بے عزتی کروانا بند کر دیں تو ان کے بابوں کی عزت بچ جائے گی. یہ ہے مرزا کا ڈبل سٹینڈرڈ کفار کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے. اس کے بعد مرزا نے اسی چیز کا, یہ ناموں کے کلمے پڑھانے کے حوالے سے جو اس طرح کی عبارات ہیں ان کا مرزا نے حل پیش کیا کہ حل کیا ہو سکتا ہے. حل سنیے مرزا کی زبان سے. اس کا حل اینڈ پہ یہ کہ یہ دستبردار ہو جائے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا, ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کا حل اینڈ پہ یہ کہ یہ دستبردار ہو جائے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا, ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو جناب حل یہ ہے کہ ہم دستبردار ہو جائیں, ہم ان عبارات سے دستبردار ہو جائیں. جناب والا, دستبردار اس چیز سے ہوا جاتا ہے جو کبھی بندے کی ملکیت میں رہی ہو. بندہ کہتا ہے یار میں فلاں چیز سے دستبردار ہوتا یا فلاں معاملے سے دستبردار ہوتا. ہمارا چشتی رسول اللہ سے نہ تعلق رہا ہے نہ تعلق ہے, اور اللہ ہمیں ایمان کی موت دے نہ کبھی ہمارا تعلق بنے گا چشتی رسول اللہ کے ساتھ. یہ ہے ہمارا موقف. لیکن پہلے تھوڑی سی گفتگو جو تم کہتا وڈا کڈو, مفتی منیب الرحمان صاحب آئیں اور وہ آ کے کہیں جناب اس طرح کی گفتگو تم کرتے ہو, اور علماء کے حوالے سے کہتے ہو چھوٹو لانچ کیا ہے, یہ چھوٹو ہے, اس طرح کی باتیں تم کرتے ہو. ہم تمہیں وڈا پیش کرنے جا رہے ہیں اور واہ وڈا پیش کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اتنا وڈا ہے
جسے تم بھی وڈا مان گئے تھے، اور وڈا مانتے ہوئے تم نے جب ملاقات کے لیے آئے تھے، ایک تو بڑے ادب سے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی کرسی کی تصویریں کھنچوا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب جا کے تم نے ان کے حوالے سے گفتگو کی، وہ بھی ذرا سن ہی لو۔ سعید احمد اسعد حفظہ اللہ تعالی، ان سے ملاقات کر لیجیے، وہ بریلوی عالم دین ہے، بلکہ بریلویوں میں ان کے پائے کا کوئی بھی محقق مناظرے کی فیلڈ میں علمی لیول پہ اس وقت کوئی نہیں ہے، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو جیل میں آیا کرتے تھے، 1994 میں ہم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے۔ شروع میں اس سے ہی مناظرانہ سوچ ان کی وجہ سے بن، میں نے یعنی پہلی دفعہ شیخ ناصر الدین البانی کا تعارف ان سے سنا تھا۔ تو سعید اسد صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ، اور میرا ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو، یعنی کہ اتنی ان کو گرپ۔ آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا، تو آپ کو فرق نظر آئے۔ اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز۔ تو جناب اتنے سارے جناب ٹائٹلز، یہ جناب محقق عالم ہیں، اور مرزا کے علم کے مطابق ان کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور اب جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یا یہ خود ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، اور پھر آسٹریلیا کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم اور ہر مناظر نے ان سے شکست کھائی ہوئی ہے۔ یہ جناب ہے تعارف اس بندے کا جو بندہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مرزا کے اصول کے مطابق چشتی رسول اللہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے جا رہے ہیں، مرزا کے اصول کے مطابق اور مرزا کے دیے گئے حال کے مطابق۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ مرزا انجینئر کی سوشل میڈیا کے اوپر آفیشیل چینل کے ذریعے پیدائش ہوئی جون 2014 کے اندر۔ 17 جون 2014 کو مرزا انجینئر جو نظر آیا اپنے آفیشیل چینل کے اوپر، اور یہ بات ہم صرف کہہ نہیں رہے، مرزا کے چینل کے اوپر آپ خود بھی جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھائے بھی دیتے ہیں کہ مرزا انجینئر کا چینل بن رہا ہے جون 2014 میں۔ اور یہ بات جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے چشتی رسول اللہ سے، پہلے تو کبھی ہمارے سرے یہ بات رہی نہیں، لیکن اس کا اظہار ہم نے سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر 24 اپریل 2011 کو کر دیا تھا، اور مرزا کے یوٹیوب حافظہ اللہ کی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق 24 اپریل 2014 کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی۔ کون سی ویڈیو؟ جس کے اندر میرے استاد گرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ چشتی رسول اللہ تو ہے ہی کفر، کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے وہ بھی ایماندار نہیں رہ جاتا۔ ایک بار ذرا گفتگو سنیے۔ چشتی رسول اللہ کے پاس سے جڑا ابو بکر رسول اللہ نے پڑھایا وہ بھی کافر سبھی ہو کیسے بڑے نگم ہے۔ چشتی رسول اللہ کے پاس سے جڑا ابو بکر رسول اللہ نے پڑھایا وہ بھی کافر۔ تو مرزا جی اب تو بتا کہ اس کے بعد تیرا یہ اعتراض کرنا کسی بھی اینگل سے بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرمائے من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو کسی ایسے گناہ کے اوپر عار دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، تو تب تک وہ عار دلانے والا مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ تو میرے آقا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسا گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، پہلے وہ گناہ ہوا ہو۔ ہم تو چشتی رسول اللہ کو کبھی بھی اون نہیں کرتے تھے، تو اب تو اس بہتان بازی کے حوالے سے کس قدر جو ہے وہ گہرائی کے اندر گرے گا دوزخ کی، اور کس قدر تیرے اوپر عذاب ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مرزا تیرے سے ایک بار سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی جب تو نے کہا تھا کہ زانوں پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ زانوں پہ رکھیں، جسے عربی میں پٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کا بھی ذرا موڈ تھوڑا سا لائٹر سا ہو جائے گا، سن ہی لیں ایک بار یہ بات مرزا کی۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ اب یہ تھا جناب مرزا انجینئر کا سلپ آف ٹنگ۔ تو اگر مرزا کے اس سلپ آف ٹنگ کو جب بار بار لوگوں کے سامنے شیئر کیا جاتا ہے تو مرزا کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جناب یہ سلپ آف ٹنگ ہے اس کا۔ تو جناب والا یہ سلپ آف ٹنگ تو یہ جو آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے کسی اللہ کے ولی نے، ہمارے کسی بابے نے کبھی چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا، کسی صورت نہیں یہ ممکن ہے، اور وہ جن کی بزرگی مانی ہوئی تھی ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کفر اپنے زبان سے نکال لیں، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف، اور یہ ہمارا موقف کوئی آج سے نہیں،
یہ موقف مرزا انجینئر کے سوشل میڈیا پہ پیدا ہونے سے بھی 3 سال پہلے کا موقف ہے. یہ ہیں ہم. آج کے بعد اگر مرزا یا مرزا کا کوئی لونڈا لپاڑا آپ کے پاس آئے اور آ کے چشتی رسول اللہ والی بات کرے تو اسے بس آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، بلکہ وہ بھی ہمارے بابا جی تھے، اور ان کا نام تھا حضور جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ. اس نے تو تمہارے سوشل میڈیا کے اوپر آفیشیل چینل کے پیدا ہونے سے بھی 3 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھانا کفر ہے، چشتی رسول اللہ تو بات ہی بڑی چھوٹی ہے، چشتی رسول اللہ والا تو ویسے ہی دوزخ کی کس گہرائی کے اندر ہوگا. ہم تو یہ مانتے ہیں ابو بکر رسول اللہ پڑھانے والا بھی مومن نہیں ہے، کافر ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمارے اوپر اعتراض کیا جائے تو صورت مرزا نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. مرزا نے مرنے سے پہلے خود چشتی رسول اللہ جیسا کلمہ پڑھا کے کافر ہونا ہے، یا مرزا نے مومن نہیں رہنا. یہ مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس نے خود سے سوچا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.